بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس لیکچر نمبر 9۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے خاندانی زندگی کے مقدار کا جدول۔ اس میں ہم مراحل پڑھیں گے، در مراحل اور عمر۔ ابتدائی مرحلہ لڑکا اور لڑکی رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ دور ایک دوسرے کو سمجھنے اور منصوبہ بندی کرنے کا دور ہوتا ہے۔ در مراحل میں خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر یعنی بالغ لڑکا اور لڑکی، یعنی جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے ایسا دور ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر اس میں خاندان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی توسیعی مرحلے میں پہلے بچے کی آمد سے شروع ہوتا ہے اور آخری بچے کے بالغ ہونے تک جاری رہتا ہے۔ نوزائیدہ اور شیرخوار بچوں والا کنبہ، یعنی چھوٹے بچے اور دودھ پینے والے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی پیدائش تا 30 ماہ۔ قبل اسکول عمر بچوں والا کنبہ، پرائمری اسکول عمر والے بچوں کا کنبہ، یعنی 1.5 تا 6 سال، 6 تا 13 سال۔ یعنی اس میں جو ہیں تو یعنی بچے پرائمری اسکول عمر والے بچے کا کنبہ ہوتا ہے۔ نوجوان بچوں والا کنبہ یعنی 13 تا 20 سال۔ پھر ہے تخفیفی مرحلہ۔ یہ دور پہلے بچے کی ملازمت یا شادی سے شروع ہو کر آخری بچے کے گھر چھوڑنے تک رہتا ہے اور ماں باپ ابتدائی مرحلے کی طرح پھر تنہا رہ جاتے ہیں۔ یعنی فارغ التحصیل بچوں والا کنبہ، فارغ کنبہ پہلے بچے کی گھر سے رخصتی پر منحصر ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اجہر عمری کا عمر، ضعیف افراد کا کنبہ، بڑھاپے کا دور۔ یعنی یہ دور جو ہیں تو بچے کی ملازمت یا شادی، یعنی جب بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کی ملازمت ہوتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہیں، سیپریٹ گھر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ماں باپ جس طرح یعنی ابتدائی مرحلے میں تنہا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ تخفیفی مرحلے میں بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ یہ ایسا کنبہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ کنبہ ہوتا ہے، یعنی اس میں بچوں کی شادی ہوتی ہے، یعنی اس میں والدین کی عمر ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی ریٹائرمنٹ لی ہوتی ہے، یعنی ان کی جو مڈل ایج ہوتا ہے، یعنی مڈل ایج اس طرح کے پھر یعنی ضعیف افراد کا کنبہ، یعنی یہ ان کے بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہے خاندانی زندگی کے مدار کا دلچسپ ترین پہلو یہ ہے کہ جن 2 میاں بیوی سے اس خاندان کا آغاز ہوا تھا، بچوں کے چلے جانے کے بعد اور خاندانی چکر مکمل ہونے کے بعد وہ خاندان پھر انہی ابتدائی 2 افراد تک محدود ہو جاتا ہے جو اس کنبے کے بانی تھے۔ تاہم مسلم معاشرے اور مشترکہ خاندانی نظام میں بزرگوں کو خاندان کا سربراہ اور خاندانی زندگی میں یکجہتی کا منبع سمجھا جاتا ہے۔ بزرگوں کی زندگی بھر کے تجربات سے استفادہ کر کے کوئی بھی خاندان اپنی خاندگی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بزرگوں کا ادب احترام اور ان کی دیکھ بھال خاندان کے تمام افراد پر لازم ہے۔ یعنی ہم نے خاندانی زندگی کا مدار پڑھا کہ یعنی جن میاں بیوی سے خاندان کا آغاز ہوا تھا، اسی طرح یعنی خاندانی چکر مکمل ہونے کے بعد، یعنی بچوں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد، ان کی شادی ہونے کے بعد پھر وہی 2 میاں بیوی ابتدائی مرحلے کی طرح یعنی تنہا رہ جاتے ہیں جو اس کنبے کے بانی تھے۔ ہمارے مسلم معاشروں میں اگر دیکھا جائے تو خاندانی نظام میں جو ہیں بزرگوں کو خاندان کا سربراہ بنایا جاتا ہے، یعنی اسی وجہ سے کیونکہ بزرگوں کی جو زندگی بھر کے تجربات ہیں اس سے فائدہ حاصل کر کے وہ اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کا ادب و احترام اور ان کی دیکھ بھال بھی خاندان کے جو افراد ہیں ان پر لازم ہے۔ پھر ہے بچوں کی نشو و نما میں خاندان کی اہمیت۔ ہم سب اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بچے کے پہلے چند برس مکمل طور پر اپنے والدین اور گھر سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہی چند سال اس کی شخصیت کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ گھر آرام، سکون اور پناہ کی علامت ہے، اس لیے ابتدائی چند سالوں کے دوران بچہ جو سیکھتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے اپنا لیتا ہے۔ گھر اور گھرانہ معاشرتی اور سماجی گروہ ہے، اس لیے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے۔ گھریلو کام کاج، ذمہ داریاں، اخراجات، خوشیاں یا غم، غرض ہر چیز مشترکہ ہوتی ہے۔ گھر نہ صرف اولی معنی ہول ہے بلکہ
گر مندرجہ ذیل فرائض بھی ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کے چند برس ہوتے ہیں، پہلے چند برس، تو اس میں وہ اپنے والدین اور گھر سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی یہی وہ عمر ہوتی ہے یعنی جس میں والدین جو ہیں اپنی بچے کی شخصیت کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ اگر ان کی اخلاقی تربیت کی جائے تو وہ ایک اچھی شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں، نہیں اگر ان کی شخصیت پر توجہ نہ دی جائے تو ان کی شخصیت بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح یعنی بچہ جو ہے تو شروع کے جو چند سال ہوتے ہیں اس دوران بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور وہ زندگی بھر کے لیے اپنا لیتا ہے، یعنی اگر گھریلو کام کاج یا ذمہ داریاں، اخراجات، خوشیاں یا غم، غرض یہ ہر ایک چیز یعنی گھر کے افراد جو ہوتے ہیں ان سب کی مشترکہ ہوتی ہے، لیکن گھر نہ صرف اولین ماحول ہے بلکہ یہ مندرجہ ذیل فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ کون سے فرائض ہیں؟ یعنی بچے کی جسمانی نشو و نما پوری کرتا ہے، یعنی خوراک، پناہ، ذہنی سکون اور فلسفہ زندگی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ گھر بچے کے لیے تعلیم و تدریس کا ادارہ ہے جہاں اسے اس دنیا میں اپنی ذات کے بارے میں سب سے پہلے معلومات ملتی ہیں۔ گھر بچے کی پہلی تجربہ گاہ جہاں اسے والدین کی رہنمائی سے دنیا میں رہنے سہنے کے طریقوں کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ گھر وہ مقام ہے جہاں ذہنی یا جسمانی تکن کی صورت میں آرام و سکون ملتا ہے اور بچہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہی وہ چار پوائنٹس ہیں جو کہ گھر بچے کو مہیا یعنی گھر میں بچے کے لیے کون کون سی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، کون سے فرائض انجام دیتی ہیں گھر، یعنی بچے کی جسمانی ضروریات بھی پوری کرتی ہے، یعنی ان کی خوراک، ان کی ذہنی سکون کے لیے بھی انہیں ذہنی سکون بھی دیتا ہے، ان کی تعلیم و تدریس کا ادارہ بھی ہے، یعنی وہاں سے وہ اپنے ذات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یعنی گھر جو ہے تو وہ اس کی پہلی تجربہ گاہ ہے، یعنی پہلے وہ گھر سے سیکھتا ہے، یعنی والدین کی رہنمائی میں اسے دنیا میں یا معاشرے میں رہنے سہنے کے طریقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یعنی گھر میں ہمیں ذہنی اور جسمانی تکن کی صورت میں آرام ملتا ہے، اگر ہم تک جائیں تو ہم اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے گھر اور گھرانے کی بچے کی شخصیت اور رویوں پر اثرات بیان کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ماں گھر میں بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں تو ان کی شخصیت، رویوں اور خیالات پر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یعنی ماہرین نفسیات نے کیا کہا ہے کہ گھر اور گھرانے کے بچے کی شخصیت اور رویوں، یعنی بچے جو ہیں تو وہ اپنے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی جو شخصیت ہوتے ہیں، جو رویے اور خیالات ہوتے ہیں تو ماں کا اثر جو ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اسی سے وہ سیکھتے ہیں۔ پھر ہے سرد مہر اور حاکمانہ رویے بچوں میں خوف اور احساس محرومی پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ پیار اور احتیاط سے پرورش بچوں کو نفسیاتی طور پر محتاج بنا دیتی ہے۔ تنقید بچوں کو گستاخ اور جھگڑالو بنا دیتی ہے۔ گھریلو پریشانی اور ماں باپ کے خوش رویے سے بچوں کی قوت اظہار متاثر ہوتی ہیں۔ جن گھرانوں میں جمہوری طرز نظام یعنی ڈیموکریسی ہوتا ہے ان کے بچے ٹوسٹ اور مضبوط شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر والدین شادی کے بعد گھریلو زندگی میں موافقت نہ پیدا کر سکے تو بچوں کے معاشرتی تعلقات بری طرح متاثر ہوتے ہیں، یعنی بچوں پر زیادہ دباؤ ڈالنا یا بچوں کو ڈرانا یا بچوں میں خوف پیدا کرنا، یہ جو ہیں تو بچوں میں احساس محرومی پیدا کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو ضرورت سے زیادہ پیار اور یعنی احتیاط سے ان کی پرورش تو یہ بھی بچوں کو نفسیاتی طور پر محتاج بنا دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کام بچے جو ہیں تو وہ پھر دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں، یعنی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے تو وہ دوسرا بندہ جو ہیں یا گھر کے بڑے بہن بھائی یا ماں باپ یہ کر سکیں گے، تو یہ جو ہیں تو بچوں کو نفسیاتی طور پر محتاج بناتے ہیں۔ اگر بچوں پر تنقید کی جائے یا کسی بات پر ان کو ڈانٹا جائے تو اس سے بھی بچے جھگڑالو بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ناراضگیاں یا گھریلو پریشانیاں یہ بھی جو ہیں تو بچوں کی قوت اظہار سے متاثر ہوتی ہے، یعنی اگر وہ اپنی کوئی پریشانی ڈسکس کرنا چاہیں یا
کوئی بھی پریشانی لاحق ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ پھر اپنی قوت اظہار جو ہیں تو یعنی اس سے یعنی وہ متاثر ہوتی ہیں۔ جن گھرانوں میں رولز ریگولیشن ہوتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں تو وہ مضبوط شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد اگر گھریلو زندگی جو ہیں تو اس میں یگانگت پیدا نہ ہو، تو اسی طرح بچوں کی جو معاشرتی تعلقات ہیں معاشرے میں، یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ جو ہیں یہ تعلقات جو ہیں تو بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ پھر ہیں خاندانی زندگی میں فرد کی ذمہ داریاں یا کردار۔ افراد ہی مل کر ایک گھر کو تشکیل دیتی ہیں، لہٰذا بحیثیت گروہ اس کی فلاح و بہبود کی ذمہ داریاں ہر فرد پر عائد ہوتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاندان میں نہ صرف ہمارا کردار بلکہ ذمہ داریاں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ بچپن کے دور میں ہماری ذمہ داریاں والدین کی فرمانبرداری اور تعلیم پر توجہ ہوتی ہیں، تو لڑکپن کی عمر سے بچے نہ صرف تعلیم بلکہ گھریلو ذمہ داریاں اور کام کاج میں والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ خاندانی روایات کا پاس رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاشرہ فرد کی صورت میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر بن کر ہم سے بہت ساری توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ خاندانی زندگی میں نظم و ضبط برقرار رکھنا نہ صرف خاندانی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ معاشرے کو مضبوط کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے کی تعظیم نہ صرف گھر میں بلکہ معاشرے کا بھی اخلاقی تقاضا ہے۔ غرض ہمیں نہ صرف خاندانی زندگی بلکہ معاشی اور سماجی اور مذہبی اقدار کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یعنی خاندانی زندگی میں پھر فرد کی ذمہ داریاں یا کردار کیا ہیں؟ یعنی افراد سے مل کر ایک گھر جو ہے تو وہ بنتا ہے۔ اس کی فلاح کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، یعنی گھر کے ہر فرد پر کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاندان میں ہمارا کردار اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ یعنی بچپن میں والدین ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، تو جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان پر بھی گھر کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ کام کاج میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یعنی خاندانی روایات کی عزت رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاشرہ جو ہے تو وہ فرد کی صورت میں یعنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر بن کر بہت سارے توقعات ایک دوسرے سے وابستہ رکھتے ہیں۔ یعنی بیٹی جو ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے جو ہیں تو توقعات وابستہ رکھتی ہیں، ایک بیوی جو ہیں تو وہ اپنے شوہر اور بچوں سے، یعنی اسی طرح بہن جو ہیں تو وہ اپنے بھائی سے، یعنی اسی طرح ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی ہم رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ایک دوسرے کے کوئی نہ کوئی توقعات ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہیں تو خاندانی زندگی کو ہم اگر ایک ڈسپلن سے برقرار رکھیں تو ہماری جو خاندانی زندگی ہیں تو وہ معاشرے کو مضبوط کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چھوٹے بڑے کی عزت نہ صرف گھر میں بلکہ معاشرے کا بھی اخلاقی تقاضا ہے۔ خاندانی زندگی جو ہیں تو وہ سماجی اور مذہبی اقدار کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ یعنی خاندانی کردار میں فرد کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، مختلف کردار ہیں، تو یہ ہمیں خوش اسلوبی سے انجام دینے چاہیے۔ یعنی ایک بیٹے کو چاہیے کہ اس پر اپنے گھر کے کون کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے۔ یعنی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے یعنی ایسے کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ادا کریں۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پوری کرے۔ ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کو نبھائیں۔ تو آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا مدار خاندان میں ہم نے ابتدائی مرحلہ، توسیعی مرحلہ، تخفیفی مرحلہ پڑھا۔ پھر ہم نے بچوں کی نشو و نما میں خاندان کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اس میں ماہرین نفسیات کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور خاندانی زندگی میں فرد کی ذمہ داریاں یا کردار ہم نے پڑھا۔
ہمارا لیکچر جو ہیں وہ آج یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تب تک کے لیے اگلی کلاس کے لیے اللہ حافظ.